سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. سید الشہداء اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صدیق ہے اور شہید ہے. زید بن ارقم نے سوال کیا: ان یکون ذالک وہم یموتون علی فرشہم، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کے تمام شیعہ شہید ہوں جبکہ اکثر ان میں سے وہ اپنے بستروں پر مرتے ہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا: اما تتلو کتاب اللہ، کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے: الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا درجہ شہید کا ہے، یعنی وہ شہادت پر فائز ہے، اس شہید کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو. ایمان کی گفتگو چل رہی تھی. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حقیقت ایمان اگر انسان کو درک کرنا ہے تو حقیقت ایمان کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں، اور جس میں سے جو سینٹرل فوکس پوائنٹ ہے وہ ہے محبت اور مودت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہاں چلتے چلتے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کیونکہ اس حدیث میں صدیق کا بھی ذکر ہے کہ جو بہت سچ بولتا ہے اور ایمان کی ایک شرط ہے. اگرچہ وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے پورا، کہ سچائی اور جھوٹ بولنا، ان کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز ایسی، مثلا یہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو خالی ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں پھر آگے بڑھیں، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں آپس میں، یا مثلا دوست جب بات کرتے ہیں تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی بات جھوٹ بولیں، مثلا ہم یہاں نہیں ہیں، ہم آؤٹ آف ٹاؤن ہیں، یا جو بھی ایسی باتیں ہیں. تو روایتوں میں اس کی سخت مذمت کی گئی، کنڈیم کیا گیا اس کو، اور کہا گیا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی ایمان کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا
جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا وہ کبھی ایمان کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا، حلاوت ایمان کو کبھی درک نہیں کر سکتا، یعنی کبھی اس کو فیل نہیں کر سکتا ایمان کی سویٹنس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بھلا وہ مذاق میں کیوں نہ بولے. اس لیے اس چیز کی بھی سخت منع یعنی تنبیہ کی گئی اور منع کیا ہے، کنڈیم کیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو، سوائے کچھ اوکیشن جو انشاءاللہ اسے کبھی اور ذکر. اب جو دوسری منزل ہے ایمان کی، اور یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو تھی صدر اسلام میں، ابتداء اسلام میں، اور آج بھی اس کی اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ ایمان اور عمل میں کیا ربط ہے، ایمان اور عمل میں ریلیشن کیا ہے، کنیکشن کیا ہے. جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا ان کو خارجی کہتے ہیں، انہیں خارجی کہتے ہیں. جنہوں نے حضرت علیہ السلام کو شہید کیا، یہ فرقہ تھا جو جنگ صفین کے بعد آیا. جنگ صفین میں انہوں نے قرآن کو ریز کیا تھا سپیئرز کے اوپر اور کہا تھا کہ نہیں، الحکم للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اور مولا کائنات کو جنگ میں آگے بڑھنے نہیں دیا، ورنہ مولا کائنات کو فتح حاصل ہو جاتی. لیکن انہوں نے بڑھنے نہیں دیا، کہا نہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگر آپ اب جنگ کو کنٹینیو کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے. حضرت علیہ السلام کو گھیر کے ان لوگوں نے کہا. بہرحال حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جنگ کو وہیں روکنی پڑی، تو اس فرقے کو خارجی فرقہ کہتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں خارجی، انگلش میں خارجائٹس کہتے ہیں. یہ خارجی فرقے پھر اور اس کے سیکٹس بنے، سب سیکٹس. اس میں سے ایک سیکٹ تھا جس کو کہتے تھے مرجئہ. یہ مرجئہ انہوں نے کیا سٹارٹ کیا تبلیغ کرنا کہ اگر صرف کوئی کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، پھر چاہے وہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نو پرابلم، کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ جنت میں جائے گا، اور بس خالی کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، اتنا کافی ہے، عمل سے کوئی ربط نہیں. تو یہ بلیف کیونکہ بہت ایزی تھا نا، ہمیشہ ہم لوگ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جو ایزی ہوتی ہے، ایزی وے ٹو پیراڈائز، سب کو پسند ہے. اگر کوئی بولتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، تو خوش ہو جائیں گے، بھائی اس سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. اگر کوئی عالم دین یا ذاکر اگر کوئی بہت ساری پوائنٹس پڑھتا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، وہ عمل، یعنی یہ عبادت، وہ عبادت، یہ ساری باتیں تو کہتے ہیں تو بہت ٹف ہے. اور اگر کوئی ایسے ہی بھیج دیتا ہے جنت میں تو وہ سب کو پسند آئے گا، کیونکہ ڈائریکٹ جنت میں بھیج رہے ہیں. یہ انسان کا نیچر ہے کہ ایزی وے بہت سب کو پسند ہے. تو اس ٹائم پہ جب اس نے یہ سب پروپیگیٹ کرنا شروع کیا اس فرقے نے، تو اس کو بہت فاسٹ کرنسی ملی، بہت فاسٹ، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے، کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے، ایمان وداؤٹ عمل. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بیدار کیا کہ ایمان وداؤٹ عمل کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایمان، بلیف، فیتھ وداؤٹ ایکشنز ایبسلیوٹلی یوز لیس. نہ صرف یوز لیس بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بآواز بلند صلوات بھیجیے، فرماتے ہیں ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل. چھٹے امام فرماتے ہیں ملعون، ملعون یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، جہنم کے نزدیک ہو اور رحمت سے دور ہو، اللہ کی مرسی سے دور ہو. تو جو انسان یہ بلیف رکھے، جو انسان اس بات پر اس کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان صرف بلیف ہے، صرف بولنا ہے وداؤٹ ایکشن، تو اللہ کی لعنت اس پر ہے. یہ امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی. ملعون من قال الایمان قول بلا عمل. ایمان قول بلا عمل، جسٹ بلیف وداؤٹ ایکشنز. اگر کوئی یہ بلیف رکھتا ہے تو امام فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے. اور اسی لیے کہا کہ یہ جو مرجئہ تھے، 70 انبیاء کی 70 پروفٹس کی لعنت ان کے اوپر ہے. 70 پروفٹس نے ان کو کرس کیا ہے پہلے سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک ایسا سیکٹ آئے گا جو اس طرح کا نظریہ رکھے گا، اس طرح کی بلیف اس کی ہوگی.
پھر امام فرماتے ہیں یہ خود کس کا جملہ ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے. لو کان الایمان کلاما، جملہ سنیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے، اس کی ایلوکوینس دیکھیے اسٹیٹمنٹ کی. عربک میں بڑا ہی اس کی چاشنی سویٹنس محسوس ہوتی ہے. لو کان الایمان کلاما لم ينزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حلال ولا حرام. اگر ایمان صرف بولنے کا نام ہوتا، ایمان صرف بات کرنے کا نام کرنے کا، تو ایمان کے بارے میں نہ روزے کی باتیں نازل ہوتی، نہ نماز کی باتیں نازل ہوتی، نہ حلال کی باتیں نازل ہوتی، نہ حرام کی باتیں نازل ہوتی، صرف باتیں ہی باتیں ہوتی. لیکن ایمان عمل کا نام ہے، ایمان ایکشنز کا نام ہے، ایمان عبادتوں کا نام ہے، ایمان نماز کا نام ہے، ایمان روزے کا نام ہے، ایمان حج کا نام ہے، ایمان خمس کا نام ہے، ایمان زکوٰۃ کا نام ہے، ایمان امر بالمعروف کا نام ہے، ایمان نہی عن المنکر کا نام ہے. یہ تمام عبادتیں یہ سب ایمان کا جز ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو کہلائے کہ ہم مومن ہیں، پہلے کم سے کم فروع دین کی لسٹ تو آنا چاہیے کہ فروع دین کتنے، اتنا تو یاد ہونا چاہیے. آپ یقین جانیے، تجربے کی بنا پر بول رہے ہیں. بہت سارے اسفار ہوتے رہتے ہیں، جرنیز ہوتی رہتی سال بھر میں، تو ایسے ایسے جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں جو لڑکے ایم بی اے کر رہے ہیں، پوچھا بھائی کیا آپ کی کوالیفیکیشن؟ کہا ایم بی اے میں، ابھی فائنل ایئر میں. گریٹ. آپ کو اصول دین معلوم ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اصول دین. ہاں اصول دین. کہتے لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی، لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹرائی کریے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. تو کہا اول توحید، کریکٹ، احسنت، ویری گڈ. سیکنڈ، رک گئے. ہم نے کہا مدد کریں؟ کہا بولیے بولیے. عدل، ویری گڈ. مدد کیا تو عدل بول لیے. بڑی مشکل سے مدد کے ساتھ 5 اصول دین. جب فروع دین پہ بات آئی تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. یعنی یہ ممبر اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی تجربے کی بات کر رہے ہیں، پرسنل ایکسپیرینس، کسی کی سنائی نہیں. سنائی نہیں. اگر سنائی بھی سننا تو آج ہی ایک بہت ہی مومن صاحب آج آئے تھے آفس میں، آج بتا رہے تھے کہ وہ کسی جگہ پر گئے اور وہ بڑے سچے آدمی ہیں اور پورا 100% کے اوپر رلائے کرتے ہیں ان کی بات پر. بتا رہے تھے کہیں وہ گئے اور انہوں نے وہاں 20 بچے تھے، 20 بچوں سے پوچھا کہ 12 اماموں کے نام بتاؤ، ایک بھی بچہ نہیں بتا پایا. اور سب بچے تقریباً 12, 13, 14 سال کے تھے. ایک بچہ 12 امام کا نام نہیں بتا پایا. آج انہوں نے بتایا، آج ہی بتایا، آج شام کی بات ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، اور اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی آج. لیکن ایمان عمل کا نام ہے، اور عمل کے متعلق انشاءاللہ کبھی اور مزید گفتگو. لیکن آج صرف مختصر سی ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں جو بہت ہی اہم ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا، ریالٹی کیا. ایمان ایک نور ہے، ایک نور، ایک لائٹ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے بندوں پر. جو ایمان لاتے ہیں ان کو یہ لائٹ اللہ دیتا ہے، ان کے ہارٹس پر یہ لائٹ چمکتی ہے، یہ رہتی ہے ان کے پاس یہ لائٹ. اب جتنا زیادہ عمل ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ یہ لائٹ چمکتی جاتی ہے، اتنا زیادہ اس کا ایمان روشن ہوتا جاتا ہے. یعنی اس کا قلب اس ایمان کی لائٹ کی وجہ سے اور ایلومینیٹ ہوتا ہے، شائن ہوتا ہے. جتنا زیادہ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. اب بتا رہے ہیں انسان کا دل ہے، قلب ہے، اس پر اللہ اس نور کو چمکاتا ہے. جتنا زیادہ وہ عمل کرتے جاتا ہے، یعنی جب نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ نور چمکتا ہے، جب روزے کی حالت میں رہتا ہے یہ نور چمکتا ہے. اس طرح تمام عبادتیں. اب اسی کا اپوزٹ بھی ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس نور کو اس سے چھین لیتا ہے.
اس نور کو چھین لیتا ہے جب تک کہ وہ پھر توبہ نہ کرے اپنے گناہوں کے لیے. یعنی اب دو چیز ہوئی, اب اس پر غور کریے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. جس وقت انسان گناہ کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. اسی لیے کسی نے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام سے سوال کیا, کیا انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے اس حالت میں وہ مومن رہتا ہے؟ سوال آپ کے لیے کلیئر ہے؟ جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس حالت میں مومن رہتا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا گناہ کبیرہ نہیں, اگر وہ گناہ صغیرہ بھی کرتا ہے تو اللہ نور اس سے چھین لیتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا. چاہے کوئی بھی گناہ کرے, کبیرہ کرے یا صغیرہ کرے, بڑا گناہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے, جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے. جب وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور گناہ پر توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ کو سوری بولتا ہے, تب اللہ اس کی سوری کو ایکسپٹ کرتا ہے اور پھر اس کو یہ نور واپس عطا کرتا ہے. اسی لیے 7ویں امام کنٹینیو کرتے ہیں, لا یزنی الزانی وہو مؤمن. کوئی بدکار بدکاری نہیں کرتا, بدکار یعنی اڈلٹرر, کوئی اڈلٹری نہیں کرتا, فورنیکیشن نہیں کرتا, مگر یہ کہ اللہ نور ایمان چھین لیتا ہے اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے. ولا یسرق السارق وهو مؤمن. اور کوئی چور چوری نہیں کرتا جبکہ وہ مومن ہوتا ہے, یعنی حالت ایمان کی نہیں رہتی ہے, اللہ ایمان کو چھین لیتا اس سے جب وہ چوری کرتا ہے. ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمن. اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ ایمان کو اس سے چھین لیتا ہے. شراب کوئی پیتا ہے, جیسے کہ اس دن حدیث سنائی تھی اور اسی حدیث کے کنٹینیوشن میں آج اس حدیث کو پھر سے دوہرا دے کہ امام نے فرمایا تھا انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى. اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو کچھ یہ 5 کیریکٹرسٹک سے پہچانو. بالسخاء والبذل للاخوان, وہ بہت جنرس ہوتے ہیں. ایک وبه يصلى الخمسين ليلا ونهارا, اور اپنے 24 آورز کے اندر 50 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے لیے بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. وبه يصلى الخمسين ليلا ونهارا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں شیعتنا لا یشربون الخمر. ہمارے شیعہ شراب نہیں پیتے ہیں, شیعہ کبھی شراب نہیں پیے گا. تو اس حدیث کو ہم نے تقریباً بہت سال پہلے پڑھا تھا, تقریباً ہو سکتا ہے 20 سال پہلے, اور اس کے بعد کئی جگہ اس کو ہم نے کوٹ کیا, اس حدیث کو 20 سال پہلے پڑھا اور کئی جگہ کوٹ کیا, لیکن اس پہ زیادہ الیبریٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا شیعہ کیسے شراب پیے گا. شیعہ شراب نہیں پی سکتا, کوئی شیعہ نہیں ہوگا جو شراب پیتا ہوگا. پہلے ایسا بہت حسن ظن رکھتے تھے, بہت ہی پازیٹو تھنکنگ تھی. لیکن ابھی یہ لاسٹ سال کے اندر اتنی نیوز آئی ہے شیعوں کی, اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں, اتنی نیوز ہے ان کی کنفرم کہ عجیب و غریب حالت ہے. اچھے لوگ شارب الخمر, شراب پیتے ہیں. یا امام فرماتے ہیں جس وقت وہ شراب پیتا ہے تو نور ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے, یہ نور ایمان چھین لیا جاتا ہے. وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پیتا رہتا ہے, اور جب شراب پی چکے اس کے بعد توبہ کرے تب پھر اللہ نور ایمان واپس کرتا ہے. یہاں ایک پوائنٹ بولتے چلے, بہت ضروری ہے. توبہ اور استغفار میں اس دن بات کہی تھی, آج پھر اس پہ دہراتے ہیں کہ کوئی بھی گنہگار کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی کسی بھی حالت میں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا, فاسق و فاجر تھا. اتنا گناہ کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی, جو شہر میں رہتی تھی, وہ پریشان ہو چکے تھے اس سے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کی, جا کے انہوں نے التماس کی کہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اس کو ہمارے درمیان سے ہٹا دے, اس آدمی کو.
اتنا گنہگار ہے کہ ہمارے گھر والے سب پریشان ہیں اس سے. حضرت موسیٰ نے جا کر مناجات کی, دعا کی اللہ سے, وہاں سے وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ اسے شہر سے نکال دو, یہ اس لائق نہیں ہے کہ شریفوں کی بستی میں رہے, یہ اس لائق نہیں کہ شریفوں کی بستی میں رہے, نکال دو اسے. جبکہ بنی اسرائیل تھے. ہاں آپ سوچئے دنیا کی بدترین قوم, لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے اس کا گناہ کا لیول کیا ہوگا کہ اللہ نے کہا اس کو یہاں سے نکال دو. وہاں سے نکال دیا گیا, دوسرے شہر میں گیا. جب دوسرے شہر میں گیا تو وہاں بھی اس کا وہی عالم تھا, وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. تو وہاں کے لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ سے کمپلین کی, اس شہر کے لوگوں نے. پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے رابطہ قائم کیا, پھر وہی الہی نازل ہوئی, پھر کہا یہاں سے بھی نکال دو. اس طرح اس کو نکالا گیا. الٹیمیٹلی وہ جا کر ایک غار میں رہنے لگا, ایک کیو میں, ماؤنٹین پر, وہاں چلا گیا. کوئی اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب وہاں جیسے گیا 2-4 دن بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ شدید بیمار پڑ گیا, سخت بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ پروردگارا میں اتنا گنہگار ہوں کہ تجھ سے بات کرنے کے لیے شرم آ رہی ہے, اتنا گنہگار ہوں کہ تجھ سے بات کرنے کے لیے شرم آ رہی ہے. لیکن آج میں اس کیو میں بالکل اکیلا ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. تو نے مجھے شہر سے نکلوا دیا تیرے پیغمبر کے ذریعے, تو میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا, میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا, میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا. اگر آج میں ان کے ساتھ ہوتا اور میں بیمار ہوتا تو وہ میری تیمارداری کرتے, یعنی they would take care of me, اور وہ میرا خیال رکھتے. آج میرا کوئی نہیں خیال رکھنے والا. پروردگارا آج تو میرے پاس یہ بھی نہیں کہ میں کچھ کھاؤں کچھ پیوں, بس صرف تجھ سے اتنا دعا کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اب اس حالت میں کوئی آئے گا بھی نہیں میرے پاس, صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی تیری نافرمانی کی, معصیت کی, جو بھی گناہ کیے, پروردگارا اس کو معاف کر دینا. میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر. اور خوب رویا, گریا کیا, اسی بیماری کی حالت میں روتا رہا, اتنا رویا کہ روتے روتے اس کا دم ٹوٹ گیا, وہ مر گیا. یہاں مرا, وہاں جبرائیل آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو فلاں غار میں میرا ایک دوست مر گیا ہے, جا کر اس کی تجہیز و تکفین کرو, جا کر اس کو غسل دو. حضرت موسیٰ آئے غار میں, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی جوان ہے. کہا پروردگارا یہ وہی جوان ہے, یہ تو فاسق و فاجر تھا, یہ تو گنہگار تھا, تو نے کیسے کہا کہ تیرا دوست ہے؟ کہا موسیٰ دل کی حالت میں جانتا ہوں, تم نہیں. دل کی حالت میں جانتا ہوں, تم نہیں. جتنا میں نے کہا اتنا کرو. اس کو اس طرح غسل و کفن دو, اس طرح دفناؤ جس طرح ہمارے دوستوں کو دفناتے ہو. تو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس وقت اللہ اس نور کو یعنی ایمان کو اس سے چھین لیتا ہے. گناہ کی حالت میں کوئی مومن نہیں کہلا سکتا. البتہ توبہ کرتا, استغفار کرتا تو پھر اس کے بعد یہ نور ایمان اس کو عطا کیا جاتا ہے, یہ دیا جاتا ہے, اور پھر وہ مومن کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ منزل ہے ایمان کی, اللہ نے عطا کیا. الحمدللہ ہم لوگ سب ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, جہاں بچپن سے ایمان سکھایا جاتا ہے, ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے, الحمدللہ. لیکن کیا اس پر اکتفا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سیٹسفائی ہونا چاہیے بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, بلکہ روایات میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ایمان کو
منزل کمال تک یعنی پرفیکشن تک لے کر جانے کی کوشش کرو. اپنے ایمان کو مکمل بناؤ, اپنے ایمان کو اچھا بناؤ. اور اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں, مجھے ساری حدیثیں نہیں بیان کرنی ہے اور سارے ڈسکشن نہیں لانا ہے کیونکہ ممکن بھی نہیں ہے اور آپ تھک بھی جائیں گے, کیونکہ حدیثوں میں ملتا ہے آفت الکلام علی تعالی, کلام کی آفت یہ کہ کلام کو طول دیا جائے, بہت زیادہ اس پر بات کی جائے, اس لیے بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. لیکن چند باتیں اس دن میں بہت ضروری ہیں, چند باتیں کہ ایمان کو مکمل کرنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے. کوشش کرے کہ وہ روزانہ اپنے ایمان کو اپ گریڈ کرتا رہے, روزانہ. یعنی ایسا بھی نہیں ہو کہ ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں, نہیں, روزانہ اپ گریڈ کرتا رہے. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک صلوات اور کرنا, فرماتے ہیں مغبون من اعتدل یومہ, جس انسان کے 2 دن اگر برابر ہو تو وہ لاس میں ہے. کیوں لاس میں ہے؟ کیونکہ جو کیپٹل انسان کو دیا گیا ہے زندگی میں پروفٹ بنانے کے لیے, یہ کیپٹل روزانہ ڈیکریز ہوتا ہے. یہ کیپٹل روزانہ ڈیکریز ہوتا ہے. اس کیپٹل کو کہتے ہیں ٹائم, اس کیپٹل کو کہتے ہیں ٹائم. یہ کیپٹل روز ڈیکریز ہوتا ہے, روز کم ہوتے جاتا ہے. تو اگر کیپٹل کم ہو جائے اور اس پہ اگر انسان پروفٹ نہ کمائے تو ہر بزنس میں گئے وہ تو لاس میں ہے, یہ تو لاس ہے. ہر پینی کو اگر جو کیپٹلائز کرے تو وہ پروفیٹیبل بزنس مین ہے, وہ یعنی وہ اسمارٹ بزنس, وہ پروفٹس بنا رہا ہے زیادہ. لیکن اگر دونوں دن برابر ہے اور کل جو پروفٹ ارن کیا تھا آج کوئی پروفٹ ارن نہیں کیا, آج کوئی نفع نہیں کمایا, بلکہ آج کیپٹل میں سے کچھ چلا گیا, تو پھر وہ لاس ہے. کیونکہ ٹائم روز ہر سیکنڈ, ہر فریکشن آف اے سیکنڈ گھٹتا رہتا ہے, اور جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ واپس جوانی آ جائے تو جوانی واپس نہیں آنے والی, کوئی کہے بچپنا واپس آ جائے تو بچپنا واپس آنے والا نہیں ہے. ٹائم جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک منٹ کو یوز کرے, تو ہر مومنٹ کو وہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے اور اس کو یعنی روزانہ اپنے ایمان کو اپ گریڈ کرتا رہے, روزانہ ایوری ڈے امپروو کرے, بیٹر کرے. اگر کسی بھی دن اس نے بیٹر نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ نیچے آیا. اور یہاں ایمان کو اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف واجبات کرے. واجبات تو ڈیوٹی کر رہا ہے, واجبات تو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ, اگرچہ وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس سے تھوڑا پرفیکشن آتا ہے, لیکن وہ تو ڈیوٹی ہے. اگر واجب کام نہیں کرے گا, اگر واجب کام نہیں کرے گا تو اس کو گناہ پڑے گا. مثلا اگر نماز نہیں پڑھے گا, واجب نماز, تو گناہ پڑے گا. اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گناہ پڑے گا. اگر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ پڑے گا. اگر روزانہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ پڑے گا. یہ تو اس پر واجب ہے, یہ تو لازم و ضروری ہے. تو اب کرے کیا؟ تو اماموں نے اس کے باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا ہے. جو سب سے پہلی چیز جو ایمان کو پرفیکٹ کرتی ہے, جو ایمان کو منزل کمال اور پرفیکشن کے سٹیجز تک لے کر جاتی ہے, اسے کہتے ہیں علم, نالج. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر ماں باپ پر لازم ہے, ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نالج کا انتظام کریں. اگر وہ یہ انتظام نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بچے, قیامت کے دن ماں باپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے, اللہ کی دربار میں ان کو کھڑا کریں گے. یہ حدیث میں ہے کہ کہیں گے پروردگارا انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا, لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہی نہیں کیا. اچھے سے اچھا کپڑا دیا, اچھے سے اچھا کھانا دیا, اچھے سے اچھا مکان دیا, تمام چیزیں فراہم کی, لیکن جس چیز کی ہم کو آج ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. اے لوگوں جان لو
کہ دین کا کمال یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. یہ دین کا کمال ہے, یہ پرفیکشن ہے. علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. صرف علم نہیں, علم کے ساتھ عمل. یہ لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور آج کل کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ واہ ہو آخر زمان کے والدین پر, پیرنٹس پر. واہ ہو, واہ یعنی جب کسی پر کیا کہے, مثلا لفظ عربی کا ہے, اچھا نہیں لگتا اس کو دوران ہو, مثلا جہنم ہے ان کے لیے, لعنت ہو ان پر. اس طرح پیغمبر فرماتے ہیں ان والدین پر جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا, اور جب بچے دینی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہ بچوں کو روکتے ہیں. جب بچے دینی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہ بچوں کو روکتے ہیں. تو اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ یہ آپ کافروں کی بات کر رہے ہیں, مشرکوں کی بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں, میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں, مومن والدین کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسے ہوں گے آخر الزمان میں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. پیغمبر فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اطلب العلم من المہد الى اللحد, گہوارے سے یعنی جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو, کبھی رکو مت. یہ علم کبھی رکنے کی چیز نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اب ہم نے بہت حاصل کر لیا بس ہو گیا. نہیں, چاہے دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو کسی بھی لیول پہ, تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ایمان صرف اسی وقت مکمل ہوگا جب آدمی علم حاصل کرے گا, اور علم کے ساتھ عمل ہوگا. عمل کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حلم. حلم یعنی فاربیرنس. فاربیرنس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم حاصل کرے تو وہ اس طرح ہو کہ اپنے علم کا اظہار نہ کرتے رہے, اپنے علم کو سب کو بتاتا نہ رہے, ظاہر نہ کرتے رہے دیکھو میں عالم ہوں, میں عالم ہوں. ارے آپ نے مجھے علماء کی میٹنگ میں نہیں بلایا, میں عالم ہوں. من قال انا عالم فهو جاہل, جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اسی لیے ساتویں امام سے ایک مرتبہ ایک مناظرے میں ایک کرسچن پریسٹ نے کہا کیا تم شیعوں کے عالم ہو؟ کس سے سوال کرا وہ کرسچن پریسٹ؟ امام سے. کیا تم شیعوں کے عالم ہو؟ تو امام نے جواب نہیں کہا ہاں میں عالم ہوں, جبکہ امام سے زیادہ کوئی عالم ہو سکتا ہے. لیکن امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا لست من جہالہم, میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں, میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ڈیبیٹ چل رہا تھا تو ڈیبیٹ ایسے سٹارٹ ہوا. تو اس نے کہا میں سوال کروں یا تم سوال کرو گے؟ تو امام نے کہا تم سوال کرو. اس نے ایک کوشچن پوچھا جو اس کے حساب سے بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن تھا. امام نے فوراً اس کا جواب دے دیا. جیسے ہی امام نے جواب دیا تو اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ تم عالم نہیں ہو. جب میں نے پوچھا, امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. دونوں جملوں میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے. امام نے کہا میں ان کے جہال میں سے نہیں ہوں. ائمہ کی روش دیکھیے, ائمہ کا نیچر دیکھیے, ان کا میتھڈ دیکھیے کیا ہے. یہ ان کا میتھڈ تھا کہ ٹرین کرتے تھے کبھی اس طرح کا دعویٰ مت کرو, یعنی اینڈ تک, لائف کے اینڈ تک, لاسٹ بریتھ تک پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. ہندوستان میں بہت بڑے عالم دین گزرے, بہت بڑے عالم دین جن کا نام تھا میر حامد حسین ہندی, کنتوری فیملی کے لکھنؤ میں. بہت بڑے عالم دین, آج بھی فیملی موجود ہے. آپ نے نام بھی سنا ہوگا, آغا روحی جو مولانا ہے عالم دین ہے, آغا روحی, ان کے پردادا بہت بڑے عالم دین. اور ان کا حال تھا 52 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی جس کا نام تھا طبقات الانوار. جب 52 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر ایک نشان بنا ہوا ہے, سینے پر ان کے
سینے پر ایک نشان بنا ہوا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشان کاہے کا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ پڑھتے رہتے تھے، معاف کریے گا، پہلے وہ لکھتے رہتے تھے رائٹ ہینڈ سے، لکھتے رہتے تھے. جب لکھتے لکھتے تھک جاتے تھے تو لیفٹ ہینڈ سے لکھتے تھے، یعنی ایمبی ڈیکسٹرس تھے، وہ دونوں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. پھر رائٹ ہینڈ سے لکھتے تھے، پھر لیفٹ ہینڈ سے. جب دونوں سے لکھتے لکھتے تھک جاتے تھے تب پھر پڑھنے لگتے تھے. جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو پھر لیٹ کر پڑھتے تھے. پھر لیٹ کر کتاب کو، کیونکہ پہلے کتابیں سب بڑی بڑی ہوا کرتی تھی نا، پہلے چھوٹی کتابیں جیسے آج کل ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور کاغذ بھی موٹا موٹا ہوتا تھا. تو اس کو سینے پر رکھ کر پڑھتے تھے اور اس طرح رکھ کے کتاب کو اور سو جاتے تھے، اسی حالت میں سو جاتے تھے. تو کتاب رکھ رکھ کر پورا نشان بن گیا تھا سینے پر. یہ ان کی سوانح حیات میں، ان کی بایوگرافی میں یہ بات موجود ہے. یعنی اینڈ تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، علم کے لیے کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی علم سے روک رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سماج کا دشمن ہے، وہ سوسائٹی کا دشمن ہے، وہ اس قوم کا دشمن ہے. تو خود بھی علم حاصل کریں، بچوں کو بھی ترغیب دیں، انکریج کریں کہ علم حاصل کرو، جاؤ نالج حاصل کرو. اور جو بھی ان کے لیے فیسلٹیز اگر پرووائڈ کرتا ہوں تو فیسلٹیز پرووائڈ کریں جتنا ہو سکے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی اور، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ علم، اور علم کے ساتھ حلم. حلم جو بتایا کہ مثلا انسان یہ اظہار نہ کرتا رہے کہ میں عالم ہوں، اور بلکہ صبر سے کام لے. اور حلم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پڑھائے تب بھی صبر سے کام لے، اور جب لوگوں سے انٹریکٹ کرے تب بھی صبر سے کام لے. کیونکہ جب کوئی عالم لوگوں کے درمیان انٹریکٹ کرتا ہے تو لوگوں میں، عوام الناس میں، کامن پیپل میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی کس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے، کس طرح ادب سے پیش آنا چاہیے، کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا وہ ایک عالم دین سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، بیڈلی بیہیو کرتے ہیں، ایل بیہیوڈ ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے. بہرحال لیکن عالم کا کام یہ ہے کہ ان کے بیڈ بیہیویئر کا جواب بیڈ بیہیویئر سے نہ دے. یہ عالم کا کام ہوتا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون عالم اور کون جاہل ہے. اگر کوئی برا بیہیو کر رہا ہے اور ایک عالم دین اسی طرح بری طرح جواب دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے، مثال کے طور پر خالی ایک مثال دے رہے بس، اگر ہم کو کسی نے گالی دی تو ہم نے بھی پلٹ کے اس کو گالی دی، تو ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر کے جاہل ہیں، ایکول لیول کے، کوئی فرق نہیں. لیکن عالم اصل علم کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ گالی دے تو عالم اس کے گالی کے سامنے مسکرا کر جواب دے، حلم سے جواب دے. یہ حلم یعنی فاربیرنس، اوور لک کرے، نیگلیکٹ کرے. اور حلم کی پیک یہ ہوتی ہے، حلم کی، فاربیرنس کی پیک یہ ہوتی ہے کہ جب اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، مثلا برا کیا، تو ہم اس سے ایسے پیش آئے جیسے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے. یہ پیک ہے. آپ دعا افتتاح پڑھتے ہوں گے ماہ رمضان میں، دعا افتتاح جو ماہ رمضان کی شبوں میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. آپ دیکھیے اس میں اللہ سے ہم لوگ کس طرح یعنی گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کنورس کرتے ہیں. کہتے ہیں پروردگارا تو اتنا حلم سے ہمارے ساتھ کام لیتا ہے، اتنے فاربیرنس کے ساتھ، ایز اف تجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، تجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ دو چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان ایمان کے منزل کمال تک پہنچتا ہے، پرفیکشن. اور لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، ویسے تو ہم نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن صرف 3 تک محدود رکھا اس کو بس. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اچھا اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، گڈ ایتھکس، گڈ بیہیویئر، پیغمبر کا اخلاق. پیغمبر کا اخلاق
قرآن نے کیا اعلان کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بڑا ہے، بہت بڑا اخلاق۔ یہ اخلاق کیا تھا؟ یہ پیغمبر کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن میں ہے لو کنتا فظن، سب سے پہلی چیز لو کنتا فظن، اگر آپ روڈ ہوتے، روڈ بات کرنے میں ایک دم روڈلی بات کرنا، بہت سارے ینگسٹرز سے یعنی ہم نے دیکھا بھی ہے کبھی کبھی صاحب یعنی ہم کو بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں، بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کا طریقہ یہی ہے، اب پتہ نہیں نیچر ہے، گھر میں سکھایا گیا ہے یا جو بھی، اللہ نوز، یقین ہے کہ گھر میں تو کوئی سکھائے گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں سے سیکھا ہو، لیکن ینگسٹرز ان کا بات کرنے کا یا ایک دم یا بالکل ہنسے، نرمی ہونا چاہیے، بات کرنے میں نرمی ہونا چاہیے۔ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہیں ڈیڈی، ایسے میں نے نوکر کو پکار رہے ہیں ڈیڈی، یعنی تھوڑا اور اگر زیادہ آپ بڑے ڈیڈی تو میں بھی دوں گا دو۔ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ سکھائیے بچوں کو، قرآن نے کہا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز نیچی رکھو، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز گدھے کے چلانے کی ہوتی ہے۔ گدھے کے چلانے، گدھے کی آواز کسی کو پسند ہے؟ گدھے کی آواز کسی کو پسند ہے؟ آپ نے کسی شاعر کو سنا کہ اس نے غزل میں کبھی کہا ہو؟ کسی شاعر کو سنا غزل میں کہا ہے کہ تمہارے گدھے جیسی آواز سے بڑا لطف آتا ہے؟ نہیں، گدھے کی آواز سب کو پسند، کسی کو پسند نہیں، سب کو ناپسند ہے۔ قرآن نے کہا سورہ لقمان کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھو، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز گدھے کے چلانے کی ہوتی ہے۔ تو یہ تربیت دے، قرآن کہہ رہا لو كنت فظا، اگر آپ روڈ ہوتے، روڈ سب سے پہلی چیز، سیکنڈ غلیظ القلب، اگر آپ ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کے دل میں کوئی نرمی نہ ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ اتنے لوگ اے پیغمبر جو آپ کے ارد گرد آ گئے ہیں، جنہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا ہے، یہ کوئی نہ ہوتا آپ کے پاس۔ یہ لوگ جو اسلام ایکسپٹ کیے ہیں یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کیے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر جو آپ اتنے نرم ہیں ان کے ساتھ، پیغمبر اتنے نرم۔ عام طور سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام شجاع تھے، تو شجاعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ مثلا سخت تھے ہمیشہ، نہیں، آل محمد کا یہ رویہ ہی نہیں تھا، یہ روش ہی نہیں تھی، یہ اپروچ ہی نہیں تھا، بہت ہی سافٹ۔ مثلا چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ ممبروں کو یوز کیا جاتا تھا، مدینے میں، مکے میں، شام میں، تمام ممبروں کو یوز کیا جاتا تھا آل محمد کے بارے میں برا بھلا بولنے کے لیے، اور جو بیٹھتا تھا ممبر پر اس کو پیسہ دیا جاتا تھا کہ آل محمد کو برا بھلا کہو۔ یہ اس ٹائم کا دستور تھا، یعنی اتنی دشمنی ہو گئی تھی آل محمد سے کہ ممبر رسول کو یوز کیا جاتا تھا اس کے لیے، ممبر رسول کو۔ تو ایک مرتبہ چھٹے امام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ایک ستون کے پیچھے تھے کہ جس سے جو ممبر پر بیٹھا تھا وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ایسے امام پلر کے پیچھے تھے کہ جو ممبر پر بیٹھا تھا وہ امام کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور اس نے مولا کائنات کو اور اہل بیت کو برا بھلا بولنا شروع کیا، بہت برا بھلا بولا۔ امام نماز ختم کی بیٹھے رہے، سب سن رہے ہیں کہ ان کے خاندان کو برا بھلا بولا جا رہا ہے،
ہم ہوتے کہ ہمارے خاندان کو اگر کوئی بولے تو ہم تو ایک دم تاؤ میں آ جاتے کہ بھائی آپ اللہ کو بولیے چلے گا، رسول اللہ کو ہم اپنی بات کریں، رسول اللہ کو بولیے چلے گا، اسلام کی کوئی بری بات بولیے چلے گا، لیکن ہمارے خاندان کو کبھی برا مت بولیے گا، غصے میں آ جاتے۔ امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، اس نے برا بھلا بولتا رہا جب تک کہ وہ چپ ہو گیا، ممبر سے اترا۔ امام تھوڑی دیر بعد اس طرح اس کے سامنے آئے جیسے اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے۔ امام کے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیوں اس طرح کیا، آپ کو مثلا سامنے آنا چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا۔ امام نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کا جواب اچھے اخلاق سے دیا جاتا ہے، اچھا اخلاق ان کا بہترین جواب ہے۔ اگر اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو دیکھو خود بخود لوگ تمہاری طرف آنے لگیں گے۔ اسلام کی طرف دعوت دینا ہے تو اچھے اخلاق سے دو، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور مولانا سعید الرحمان صاحب تھے جو پہلے ان کا مذہب کچھ اور تھا، پھر آل محمد کا مذہب انہوں نے قبول کیا۔ مولانا سعید الرحمان اسی ہندوستان میں کئی لوگوں کو انہوں نے اس مذہب میں کنورٹ کیا، یعنی شیعہ بنایا، کئی لوگوں کو، سینکڑوں ہنڈریڈز میں بلکہ تھاؤزنڈز میں سب کو کنورٹ کیا۔ اور بہت بڑے عالم بھی نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، بلکہ غیر مذہب میں تھے، بعد میں آئے شیعہ مذہب میں۔ تو ایک مرتبہ اتفاق سے، بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ گھر پر آئے تو صبح ان کو کہیں جانا تھا باہر، تو اتفاق سے موقع مل گیا، تو ان سے رات بھر گفتگو ہو رہی تھی، تو پوچھا ان سے کہ مولانا آپ نے کیسے لوگوں کو کنورٹ کیا، آپ کی سیکرٹ کیا تھی؟ کہا کچھ نہیں، صرف اچھا اخلاق، صرف اچھا اخلاق۔ کہ یقین جانیے، یہ ان کا قول ہے، یقین جانیے شہید ہوئے، ان کو گولی ماری گئی صرف اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو کنورٹ کیا، اس لیے ان کو لوگوں نے، دوسروں نے گولی مار دی، جان سے ختم کر دیا، شہید ہوئے وہ۔ کہا یقین جانیے، آپ صرف اچھا اخلاق رکھیے اور دیکھیے کہ کس طرح لوگ دین آل محمد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بد اخلاقی، یہ ہمارا بیڈ بیہیویئر ہے کہ جس کی بنا پر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو، اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں اور بہت، یعنی ایک ریکویسٹ ہے کہ جوان بہت غور سے سنیں کہ دیکھیے یہ کی پوائنٹ آج پڑھ رہے ہیں کہ اخلاق کو کیسے سدھاریں، کیسے اچھا اخلاق کریں۔ تو پہلی بات تو بتا دیجیے، علم حاصل کریے۔ مثلا اصول کافی کی والیوم 2 جو عربک کے اندر ہے، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے۔ اصول کافی کی والیوم 2 جو پورے اخلاق کے اوپر ہے کہ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، پوری والیوم 2 میں، یعنی میجورٹی اباؤٹ 70% 80% اصول کافی کی سیکنڈ والیوم اخلاق کے اوپر ہے کہ کیسے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور عربی اور فارسی میں تو پہلے سے ہی ہے۔ تو جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ مثلا ہم کو عربی نہیں آتی، اب تو انگلش میں بھی موجود ہے، تو آپ پڑھیے گا ضرور اس کو۔ والیوم 2 ہے، اس کا نام ہے کتاب الکفر والایمان۔ والیوم کا نام کیا ہے؟ کتاب الکفر والایمان۔ شاید میں بات اپنی نہیں پہنچا سکا۔ کتاب کاہے کے اوپر ہے؟ اخلاق کے اوپر ہے، اور نام کیا ہے؟ کتاب الکفر والایمان۔ یعنی اخلاق وہ ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹک ہے جو ایمان اور کفر کو ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ یعنی مومن خوش اخلاق ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ ایمان کے دائرے کے باہر ہے۔ تو پہلی چیز تو اس کو پڑھیے تو واضح ہوگا، ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ واضح ہو کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو، بیہیو کیسے کرنا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، ایٹیکیٹ کس کو کہتے ہیں، مینرز کس کو کہتے ہیں۔ مثلا
یہ مثال ہم اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک کرونک بیماری ہے سوسائٹی کے اندر، اس لیے اس کا بار بار ذکر کرنا ضروری ہے۔ مثلا ینگسٹرز کو آپ دیکھیے، بڑوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ادبی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، ادب نہیں ہے۔ یہ پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے، جو جوان بیٹھا ہے وہ ٹانگ پھیلا بیٹھا ہے۔ اچھا، بزرگ بھی ڈرتے ہیں بولنے سے کہ اگر اس کو بولے کہ پلٹ کے جواب نہ دے، سب کو اپنی عزت پیاری ہے، کیونکہ اخلاق ہے ہی نہیں تو یعنی پلٹ کے جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے بڑوں کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس۔ ایک مثلا دوسری بیماری، والد صاحب آئے، ہم بیٹھے ہیں، بد اخلاقی ہے، فادر آئے سامنے، کھڑے ہو جائیے، یہ اخلاق ہے، فادر ہے آپ کے۔ حضرت یوسف کی نسل سے اللہ نے پروفٹہڈ چھین لی، ان کی جنریشن سے، صرف اس لیے کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ بننے کے بعد، جب حضرت یعقوب آئے تو سوچے میں کیسے کھڑا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں۔ صرف ایک لمحہ وہ خیال آیا، نبی کو اللہ نے نبوت چھین لی، ان کی نسل میں سے، ان کی جنریشن میں سے پروفٹہڈ چلی گئی۔ ارے ہماری نسل میں نبوت تو ہے نہیں، ارے انسانیت چلی جائے گی، انسانیت چلی جائے گی۔ فادر آیا، فادر کی رسپیکٹ کریے۔ واقعی اتنا جوانوں سے ہم کہتے ہیں، اگر صرف ہم لوگ اتنا، ہم سب سے خراب ہیں، سب سے بدتر ہیں، سب سے خراب ہم ہیں۔ اگر صرف ہم لوگ اتنا سیکھ لیں، صرف اتنا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرے اور بیوی بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرے، تو بقیہ تمام سوسائٹی میں ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، اور ہماری سوسائٹی سے اچھی کوئی سوسائٹی نہیں ہوگی۔ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، بس پہلے اتنا سیکھ لیں۔ اور یہ اصول یاد رکھیے دنیا کا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے پاس یہ آ کے کہ میرے پیرنٹس تو نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے پیرنٹس ہیں، میں نے اپنے پیرنٹس کو اتنا نہیں سمجھا جتنا آپ کو سمجھتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اب بمبئی کی اصطلاح ہم یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، کہ بس سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ کسی کا نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تمہارے ماں باپ میری بھی نہ سنیں، اللہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ اچھے سے رہو، اور جو کچھ تمہیں حکم دے اس کی اطاعت کرو۔ بس صرف اتنا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ، بس اتنا مت سنو، بس اتنا مت سنو، باقی ان کی ساری باتیں سنو۔ تو اچھا اخلاق، تو اب یہ اچھا اخلاق کیسے پیدا کریں؟ کیا اس کی سیکرٹ ہے؟ مثلا پڑھ تو لیا لیکن اس پہ عمل کیسے کریں؟ اس پہ عمل کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، نماز شب۔ نماز شب ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، انسان کے چہرے پر نور آتا ہے۔ اور نماز شب صرف 3 رکعت ہوتی ہے، بس 3 رکعت۔ جن کے پاس ایک صلوات پڑھ دیجیے، جن کے پاس حوصلہ ہوتا ہے تو وہ 8 رکعت نافلہ بھی پڑھے۔ لیکن اگر، کیونکہ ہمارا خطاب جوانوں سے ہی ہے، جن کے پاس حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ جوان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا اتنا، تو کم سے کم 3 رکعت۔ مثلا آج کل نماز صبح کا ٹائم 5:53 کا ہے، 5:53 کا ہے، تو آپ کوشش یہ کریے کہ 5:45، 5:46، 5:47 کو مصلی پر کھڑے ہو جائیے۔ 5:45، 5:46، 3 رکعت صرف نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت شفع کی، 1 رکعت وتر کی۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز شب کے فائدے کل انشاءاللہ یا پرسوں اگر زندگی رہی تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ نماز شب کے فائدے کیا کیا ہیں، اور کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی اس کی تاکید ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اخلاق درست ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن اخلاق سے ہے۔
اللہ جو مسلسل نماز شب پڑھتا رہتا ہے اس کے دل میں ایسا نور ڈال دیتا ہے، ایسا نور، ایسی لائٹ ڈالتا ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے جس کا اخلاق اور جس کا کردار اچھا ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، دنیا پسند کرتی ہے، اور بالخصوص اگر گھر والوں کے ساتھ. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اس طرح کی تھی، گھر کے بچوں کی اس طرح تربیت کی تھی، ایسا ٹرین کیا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان پر ایک انگلی اٹھا سکے. اگر کوئی بات مزاج کے خلاف جاتی تھی، اپنے نیچر کے اگینسٹ، تو اس پر جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس پر پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموشی سے ہٹ جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے. اور اگر بہت زیادہ بات ناگوار گزری، یعنی ان کو بہت برا لگا، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تاکہ بڑوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. لیکن کبھی بدتمیزی یا معاذ اللہ بد کلامی اس طرح ان کے یہاں یہ ان کی روش تھی ہی نہیں، یہ ان کا کردار تھا ہی نہیں آل محمد کا. اسی لیے جب شب عاشور امام نے محضر شہادت پڑھا تو محضر شہادت میں جناب قاسم کا نام تھا ہی نہیں. امام نے نہیں پڑھا، نام تھا لیکن پڑھا نہیں، امام نے پڑھا نہیں نام. جناب قاسم کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن تربیت دیکھیے کیا تربیت تھی کہ پروٹیسٹ نہیں کی، صرف ایک کونے میں جا کر بیٹھ کر رونے لگے کہ شہیدوں میں میرا نام نہیں، اس لسٹ کے اندر میرا نام نہیں، فہرست میں میرا نام نہیں. روتے روتے 13 سال کا بچہ ہے، روتے روتے اچانک یہ خیال آیا کہ بابا جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بابا نے کہا تھا بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے، بہت بڑی مصیبت. جناب قاسم اس وقت صرف 3 سال کے تھے، لیکن بابا کی نصیحت یاد آ گئی، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. تعویذ باندھی تھی، تعویذ کو جیسے ہی کھولا تو اس تعویذ پر لکھا تھا بنیا قاسم ادرک عمک الحسین. بیٹا قاسم اپنے چچا حسین پر قربان ہو جانا، اپنے چچا حسین کے لیے اپنی جان دے دینا، اپنے چچا حسین کی نصرت فرمانا. بنیا قاسم ادرک عمک الحسین. جیسے ہی 13 سال کے بچے نے یہ تحریر پڑھی، یہ رائٹنگ پڑھی، بس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور مسکراتے ہوئے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا یہ بابا کی تحریر. جیسے ہی حسین نے اس تحریر کو پڑھی، اس رائٹنگ کو پڑھی، حسین نے 13 سال کے بھتیجے کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، کہا بیٹا یہ تم بھائی کی تحریر نہیں لائے ہو، یہ بھیا کی تحریر نہیں لائے ہو، بلکہ اپنی موت کا پیغام لے کر آئے ہو. بیٹا تمہارا نام تو محضر شہادت میں تھا، لیکن میں نے صرف نام نہیں لیا تھا. بس قاسم ویسے تو نام تمہارا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں قاسم، ارے نام تو تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی ہے، نام تو علی اصغر کا بھی ہے. بس جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا تو قاسم جہاں ایک طرف خوش ہوئے کہ شہادت کی بشارت ملی، وہاں دوسری طرف بنی ہاشم کا جوان تڑپ گیا، غیرت ہاشمی تڑپ گئی. کہا چچا ایسلون الی الخیام، کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ بس یہ سن کر قاسم تڑپ گئے کہ اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے. یہ خیال سے تصور حسین نے دلاسا دیا کہ نہیں قاسم اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے، میں اصغر کو گود میں لے کر میدان میں جاؤں گا، میں کہوں گا اے بنی ہاشم کے غیرت دار جوان، اے بنی ہاشم کے غیرت دار نوجوان. بس اتنا سنا کہ اتنا صرف تصور تھا، اتنا صرف خیال تھا کہ
اشقیا خیمے میں آ جائیں گے تو تڑپ گئے، غیرت تڑپ گئی، ارے میرا بیمار کربلا عصر عاشور دیکھ رہا تھا کہ خیمے جل رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، اشقیا درانہ خیمے میں آ رہے ہیں، بیویوں کی نقابیں چھینی جا رہی ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں، اور بیمار کربلا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حسین نے قاسم کو تیار کیا، حسین نے قاسم کو سجایا، اور سجانے کے بعد ایک مرتبہ گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد مقتل کا جملہ ہے کہ دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزاداروں، آج جب کسی کو غش آتا ہے، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ ہوش میں آئے۔ ہائے زینب کی بے کسی، ارے پانی تو نہ تھا، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جب حسین اور قاسم کو ہوش آیا تو کہا بھیا اب قاسم کو زیادہ نہ روکو، اب قاسم کو رخصت کر دو، اب قاسم کو جانے دو۔ حسین نے قاسم کو رخصت کیا، لیکن رخصت کرتے کرتے ایک مرتبہ گریبان چاک کر دیا، گریبان کو پھاڑ دیا۔ قاسم نے پوچھا چچا یہ کیا؟ کہا بس بھیا کی یاد آ گئی، بس یہ بھیا کی یاد آ گئی۔ تو قاسم یاد رکھو تم یتیم ہو، اس لیے میں نے تمہارا گریبان چاک کیا تاکہ اشقیا تمہارے یتیمی کا خیال رکھ کر تم پر زیادہ مظالم نہ ڈھائے۔ لیکن جب قاسم گھوڑے سے گرے تو عمر سعد نے آواز دی کہ اس کا لاشا پامال کرو۔ بس گھوڑے ادھر سے ادھر سے ادھر قاسم کے لاشے کو اس طرح پامال کیا کہ ہڈیاں پسلیاں چور ہو گئی۔ قاسم آواز دے رہے تھے چچا مدد کے لیے آئیے، چچا مدد کے لیے آئیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو لوگ غریب الوطن ہیں ان کو وطن لوٹا دے۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔